بیسیکلی انسان کے اندر نا ایک ہڈن چیز ہے. اب آپ اگر کمپیریزن کریں اپنے کو جانوروں کے ساتھ کمپیریزن کر لیں تو جو سارے کام جو جانور کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کام ہم لوگ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں. جانور سیکس کرتے ہیں، ہم لوگ بھی سیکس کرتے ہیں. اچھا، ہم لوگ اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو جانور بھی پالتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم لوگ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اگر بچوں کو کوئی تھریٹ ہو ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو سیف گارڈ کرتے ہیں اور وہ جو جانور ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اگر یہ ساری کی ساری قدریں مشترک ہیں جانوروں اور انسانوں میں تو انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے جی انسان کو جو ذہن دیا ہے نا جی، یہ ایک ایکسٹرا پاور دی ہے. اچھا، بالکل صحیح بات ہے جی، ذہن دیا ہے. اچھا، ہم لوگ اگر روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو جانور کیا اپنی ذہانت کو استعمال نہیں کرتے؟ بہت سے موقعوں پہ جانور اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور بہت سارے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یا بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز. اب ڈاگ کی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھانے کی ہے، یہ نہیں ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے، اس سے نہیں ہے. تو وہ ساری ذہانت، اس کا مطلب ہے کہ ذہانت ان کے اندر بھی ہے. ہاں، ہمارے اندر تھوڑی سی زیادہ ہوگی ذہانت، لیکن خالص ذہانت کا ہونا کوئی فرق نہیں ہے انسانوں اور جانوروں کے درمیان. اللہ نے انسان کو ذہن تو دیا ہے، لیکن ذہن کے ساتھ ساتھ ذہن کی، شعور کی اور لاشعور کی جو طاقت دی ہے نا، جو اس کے پیچھے ہے، یہ جو ڈیلی لائف میں یوز ہونے والی ذہانت ہے نا، یہ اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ نہیں ہے. خالی اس سے آگے جو ہے نا، ایک تو ہے شعور، اس کے بعد ہے لاشعور کی طاقت. جو لاشعور کی طاقت ہے نا وہ جانوروں کے پاس نہیں ہے. وہ لاشعور کی طاقت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دی ہے. اچھا، میں ایک اور مثال دیتا ہوں. اور یہ لاشعور کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ اس کو چاہے کوئی مسلم اور چاہے کوئی غیر مسلم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. کیونکہ اگر اللہ نے فارمولہ بتا دیا مثال کے طور پہ بزنس کرنے کا، کہ کوئی بھی بزنس اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے کریں گے تو وہ بزنس کیا کرے گا؟ پروگرس کرے گا. اللہ کا بنایا ہوا فارمولہ ہے نا جی. اس فارمولے کو آپ کوئی مسلم استعمال کرے یا چاہے کوئی غیر مسلم استعمال کرے یا ایسا بندہ استعمال کرے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتا، اس کا رزلٹ سر نکلنے ہی نکلنا. اسی طرح اپنے لاشعور کو ایکٹیویٹ کرنا، چاہے وہ مسلم کرے چاہے وہ نان مسلم کرے، اس کی اگر ٹیکنیکس اس کے پاس آ جائیں اور ان کو وہ ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اچھا، اس کے نا میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میڈیشن کے اوپر ویسے تو بہت ساری بکس بھی ہیں، بہت سارا لٹریچر ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں، اگر آپ لوگ وہ کر رہے ہیں تو ایک سرٹن ایکسرسائزز کرنے کے بعد آپ ڈیفینیٹلی اس پوزیشن پہ چلے جائیں گے کہ آپ اپنے لاشعور کو ایکٹیویٹ کر لیں گے. جب آپ اپنے لاشعور کو ایکٹیویٹ کر لیں گے تو وہ رزلٹس یا وہ راز آپ کے اوپر کھلیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہمارا جو انسانی ذہن ہے نا، اس کی ہر کسی چیز کو کچھ نہ کچھ پسند ہوتا ہے. اب میں یہاں پہ تھوڑی سی آکورڈ مثال دینے لگا ہوں کہ کتا ہے، کتے کو کیا پسند ہے؟ کتے کو ہڈی پسند ہے. اگر وہ اس کا پیٹ بھرا بھی ہوا ہے نا، نہیں آپ اس کو ہڈی ڈالیں گے تو وہ بھاگے گا اس کی طرف، کیونکہ وہ اس کو چیز پسند ہے. اسی طرح سے جو انسان ہے نا، انسانی جو ذہن ہے، ہم ذہن کی بات کر رہے ہیں نا، انسانی دماغ کی. انسانی دماغ کو سوچیں پسند ہیں، الجھاؤ پسند ہے. اچھا، آپ نے غور تو کیا ہوگا کہ ہر وقت انسانی دماغ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے. اچھا، یہ جو چیزیں سوچ رہا ہے، دو ہی چیزیں سوچ رہا ہے. یا تو جب آپ فری ہوتے ہیں آپ کا دماغ ماضی میں چل رہا ہے، بچپن کا کوئی قصہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے، 10 دن پہلے ہونے والا واقعہ آپ کی دماغ میں چل رہا ہے، 1 مہینہ پہلے دوست نے کوئی آپ سے کوئی کمٹمنٹ کی تھی وہ چل رہا ہے، کلائنٹ نے کمٹمنٹ کی تھی وہ چل رہا ہے. تو مین ٹو سے کہ یا تو آپ کے دماغ میں جب آپ فری بیٹھے ہیں تو ماضی کے قصے چل رہے ہیں، یا دوسری صورتحال ہو سکتی ہے فیوچر کے قصے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، فیوچر میں جی میرا پروگرام ہے اس دفعہ لاہور جانے کا، میں لاہور جاؤں گا. اچھا، میں جی راجپور ٹریول پہ سفر کروں گا. فیوچر سوچ رہے ہیں، یا میں جاب سوئچ کر لوں گا، یا میں بزنس کر لوں، یا میں فلاں جگہ سے پیسے انویسٹ کر لوں. تو اچھا، مزے کی بات بتاؤں، یہ دونوں یوز لیس ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پلان نہ کریں، پلاننگ فیوچر کی کرنی چاہیے، لیکن فیوچر کے بارے میں فضول سوچتے رہنا، جو چیز کبھی آپ کی قید میں ہی نہیں آنی، جو کام آپ سے ہونا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں وقت ضائع کرنا. اور جو ماضی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، وہ جا چکا ہے، اس کے متعلق آپ کو یاد ہوگا، آپ کو 20 سال پرانی بات بعض اوقات یاد آ جاتی ہے اور اس کو یاد کر کے آپ اتنا ہی دکھ فیل کرتے ہیں اور اپنی باڈی کو اتنا دکھ پہنچا رہے ہوتے ہیں آپ. تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا. ٹھیک ہے،
تو اچھا اب مائنڈ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ مائنڈ کی تو عادت ہی یہی ہے، اس کو تو پسند ہی یہ ہے کہ اس نے سوچنا ہی سوچنا ہے، یا وہ ماضی میں سوچے گا یا وہ کیا کرے گا فیوچر پہ سوچے، کرنٹ پہ نہیں سوچتا۔ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا، یہ ایک ایکسرسائز ہے اور اس کو آپ کر سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ فارغ ہوں اور آپ کو ماضی کا قصہ کوئی یاد آنے لگے یا کوئی پچھلی یاد، فوراً اپنے دماغ کو روکیں، اس کو کنٹرول کریں، سوچنے سے باز رکھیں۔ فیوچر کی کوئی بات چل رہی ہے اس کو روکیں۔ اب کیا ہوا؟ اب دماغ ہو جائے گا خالی۔ یہ وہ ٹائم ہوگا جس میں آپ کا دماغ ریسٹ کر رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ جناب اب جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کا دماغ کچھ نہ کچھ ورکنگ کر رہا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کی ہے، فری اس وقت بھی نہیں ہوتا۔ آپ جاگتی آنکھوں کے ساتھ اس کو کنٹرول کریں۔ جب یہ آپ فری ہیں، آپ ماضی کے بارے میں کچھ آپ کو سوچ آ رہی ہے، کنٹرول کریں، اس کو نہ جانے دیں اس طرف۔ فیوچر کی آ رہی ہے، نہ جانے دیں۔ اب آپ آگے جی پریزنٹ میں جو کچھ آپ کے سامنے ہے، مثال کے طور پہ آپ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھاس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پریزنٹ میں جو آپ کے سامنے جو بھی چیز ہے، وٹ ایور، وہ گھاس ہے، وہ پھول ہیں، وہ درخت ہے، آپ صرف ان کو دیکھیں، آپ صرف ان کا مشاہدہ کریں اور یہ ایکسرسائز 1 ویک کریں۔ آپ یقین کریں یہ درخت آپ سے باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ یہ درختوں میں آپ کو وہ باتیں، وہ راز کھلنے شروع ہو جائیں گے آپ کے لیے جس کا آپ نے کبھی تصور ہی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ آپ کا سارا کنسنٹریشن ہی پریزنٹ کے اوپر ہوگا۔ اچھا، یہ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے اس طرح کی ایکسرسائز ہے، اس سے آگے بھی کچھ اور ہے۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کا دماغ آپ کے اتنا کنٹرول میں آنا شروع ہو گیا کہ جب آپ فری ہوتے ہیں، ایک عرصے کے بعد جب آپ کا دماغ آپ کے اتنا کنٹرول میں آنا شروع ہو گیا کہ جب آپ فری ہوتے ہیں، آپ نہ تو اس کو ماضی میں جانے دیتے ہیں، نہ اس کو آپ فیوچر میں جانے دیتے ہیں، ہاں آپ اس کو اپنے پریزنٹ پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ اس سے جو اگلی سٹیج ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس سے پیچھے ایک لاشعور ہے جہاں تک یہ دماغ پہنچ سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب آپ نے اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تو یہ پیچھے جو ایک لاشعور ہے، جو ایک اور دنیا ہے، سر یہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا، یہ وہاں پہ جانا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے آپ جو کچھ سوچ لے کر آؤ گے یا کچھ تخلیق کر کے لاؤ گے، وہ عام ذہن کی تخلیق کے ساتھ مل ہی نہیں سکتی۔ میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ آج کل اچھے آرٹسٹ کیوں نہیں بن رہے؟ آرٹسٹ کیا کر رہے ہیں جی؟ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں جی اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کے لاشعور کی پروڈکشن ہی نہیں ہے، ان کا ماسٹر پیس ہو ہی نہیں سکتا۔ ماسٹر پیس کہاں سے نکلتا ہے؟ ماسٹر پیس نکلتا ہی لاشعور سے۔ ایک نئی چیز کہاں سے اوریجنیٹ کریں گے؟ آپ اپنے لاشعور سے اوریجنیٹ کریں۔ اگر جس بندے نے لاشعور کو ایکٹیویٹ کر لیا، اس کے لیے نہ سفر کی قید ہے نہ معاملہ۔ آپ کہتے نہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ فلاں جو بابا جی ہیں یا جو فلاں جو بزرگ ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے لاشعور کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محنت کر کے اس طریقے سے ایکٹیویٹ انہوں نے کر لیا ہے کہ اب ان کو جو دور دراز 300 میل دور بھی جو کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے جی؟ انہوں نے اپنا لاشعور ایکٹیویٹ کر لیا۔ اور سر یہ سارے انسانوں کے لیے برابر ہے، ہر بندہ اپنا اپنا لاشعور ایکٹیویٹ کر سکتا ہے۔ انسانیت کی اصل معراج یا اصل اس کا یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے لاشعور کو ایکٹیویٹ کر لے، لیکن انسانوں میں، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں میں 1% لوگ بھی اپنے لاشعور کو اپنی پوری زندگی کے اندر ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ سر یہ میریکل ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان کو دیا ہوا سب سے بڑا گفٹ ہے یہ۔ اگر یہ کر لیا جائے، وہ کمالات ہو سکتے ہیں سر، وہ انوینشنز یا وہ چیزیں ہم لوگ انسان کر سکتا ہے، ان رازوں کے اوپر پہنچ سکتا ہے جو اپنے دماغ کے ذریعے انسان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اپنے دماغ سے کیا کر لے گا؟ اب میں ہوں، مثال کے طور پہ میری انٹرسٹ ہی ساری کامرس کے اندر ہے، اب میں کامرس کو ہی میں پوری زندگی میں پورا نہیں پڑھ سکتا، اس کے اوپر اتنا لٹریچر، اتنی ریسرچ اور اتنی چیزیں نئی آ رہی ہیں کہ میں پوری کی پوری کامرس کو میں کہوں جی میں اس کا ماسٹر بننا چاہتا ہوں، میں اپنی ساری زندگی لگا دوں، میں اس کو سارا عبور نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیمسٹری کہاں جائے گی؟ کیمسٹری کا علم کہاں جائے گا؟ فزکس کا علم کہاں جائے گا؟ فلکیات کا کہاں جائے گا؟ جغرافی؟ اس کا مطلب ہے میں سارے کے سارے علوم کے اوپر دسترس نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کا ایک حل ضرور ہے۔ ستاروں کے پیچھے کیا ہے، ستاروں سے آگے کیا ہے؟ اگر میں کسی طریقے سے اپنے لاشعور کو ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس لیول تک میں نے اس کو ایکٹیویٹ کر لیا تو عین ممکن ہے تو خدا نے مجھے جو طاقت دی ہوئی ہے اس طاقت کے ذریعے سے میں ان رازوں تک چلا جاؤں یا خدا مجھے اس راستے تک پہنچا دے۔
اگر میں واقعی ایک جستجو رکھنے والا بنتا ہوں. تو میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے. ڈیلی روٹین میں ہمیں یہ ساری ایکسرسائزز کرنی چاہیے. جب بھی آپ فری بیٹھے ہوں اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھیں, اس کو ماضی میں نہیں جانے دیں. ماضی کے دکھ اپنے پریزنٹ کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں. فیوچر میں ہونے والے جو دکھ ہیں جو ابھی کچھ واقعہ نہیں ہوا ان سے بے نیاز ہو جائیں. آپ اپنے پریزنٹ پہ کانسنٹریٹ کریں. آپ فری بیٹھے ہیں تو آپ کے جو سامنے نظارہ ہے نا اس کو انجوائے کریں, اس کے مزے لیں. آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے جو کام ہے آپ وہ کریں. اس کام کے وہ رزلٹس آئیں گے, اتنے اچھے رزلٹس آئیں گے کہ آپ کی سوچ ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے گفتگو کر رہے ہیں پوری اٹینشن کے ساتھ, اس سے گفتگو کریں گے تو اس کو جو آپ ڈلیور کر سکیں گے نا وہ ایکسیپشنل ہوگا, وہ اعلیٰ ہوگا. ٹھیک ہے, تو پریزنٹ میں رہیں, انجوائے کریں, اپنے دماغ کو کم تھکائیں, ایکسرسائزز کریں, کنٹرول میں لائیں, اور ہو سکے تو اپنے لاشعور کو کسی طریقے سے ایکٹیویٹ کریں. یہ بہت آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا.